نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 34۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن في المضاجع واضربوهن فإن اطعناکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ الرجال مرد، قوامون حاکم نگران، علی پر نسائی عورتیں، بما اس لیے کہ فضلہ فضیلت دی، اللہ بعدہم ان میں سے بعض، علی پر بعدن بعض، و اور بما اس لیے کہ انفقو انہوں نے خرچ کیے، من سے اموالہم اپنے مال، فالصالحات بپس نیکوکار عورتیں، قانتات تابع فرما، حافظات نگبانی کرنے والیاں، للغیبی پیٹھ پیچھے، بما اس سے جو، حافظہ حفاظت کی، اللہ و اور اللتی اور وہ جو، تخافون تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی بدخوئی، فاعظوہن پس امن کو سمجھاؤ، واہجروہن اور ان کو تنہا چھوڑ دو، فی میں مضاجع خواب گاہوں میں، اور اضربوہن یعنی وضربوہن اور ان کو مارو، فپس ان اگر اطعناکم وہ تمہارا کہا مانے، فپس لا نہیں تبغوا تلاش کرو، علیہن ان پر، سبیلاً کوئی راہ یا کوئی راستہ، ان بے شک اللہ کان ہے، علیاً سب سے اعلیٰ، کبیراً بڑھ سب سے بڑا۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ سب سے پہلے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پس نیک تابع فرما عورتیں خاوند کی غیر حاضری میں اللہ کی حفاظت و نگرانی میں عزت و مال کی حفاظت کرنے والی ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستر پر چھوڑ دو اور انہیں سزا دو، پھر اگر اطاعت کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ بلند اور بڑا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ربط دیکھیں گے، کنیکشن دیکھیں گے کلام سے، کہ معاشرتی مالی حقوق اپنی جگہ مسلم، لیکن خاندانی یونٹ کو متوازن اور مستحکم رکھنے کے لیے مرد کو گھر کا ناظم مقرر کیا گیا ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اس کا طریقہ کار بھی طے کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی طے کر دیا ہے، ہر طرح کا اصول دیا ہمیں، زندگی کا ہر شعبہ ہمارے دین نے کور کیا ہے۔ اتنا خوبصورت دین ہے ہمارا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے گھریلو زندگی کو ایک یونٹ قرار دے کر مرد کو اس کا سربراہ مقرر کیا ہے، جس کے لیے قوامہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کا معنی ہے ہر قسم کی نگرانی اور انتظام کرنے والا۔ گھر کا منتظم اس لیے مقرر کیا تاکہ گھر کا نظام مضبوط اور صحت مند خطوط پر چلتا رہے۔ مرد کو منتظم بنانے کی دو وجوہات بیان فرمائی تاکہ عورت کے ذہن میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے۔ پہلی یہ کہ مرد ذہنی اور جسمانی لحاظ سے عورت کے مقابلے میں مضبوط اور برتر پیدا کیا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد پر بیوی بچوں کی حفاظت اور ان کے اخراجات کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے تاکہ عورت باہر کی الجھنوں سے بچ کر سکون کے ساتھ خاوند کی خدمت، بچوں کی تربیت اور صنف نازک ہونے کی وجہ سے آرام کی زندگی گزار سکے۔ اگر غور سے سوچا جائے تو عورت کی گھریلو مصروفیات اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ باہر کے کاموں کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتی، اور اس پر اگر گھر کے کاموں کے علاوہ کوئی اور ذمہ داری ڈال دی جائے تو کتنا مشکل ہو جائے گا۔ اس پر ملازمت
یا کاروبار کی دوہری ذمہ داری ڈال دی جائے تو کیا حال ہوگا ایسی عورت کی صحت کا؟ معاشرہ اس بات کا گواہ ہے کہ جو عورتیں کسی مجبوری یا محض گھریلو بجٹ میں اضافہ کرنے کے لیے ملازمت کرتی ہیں، انہیں گھر اور بچوں کو سنبھالنے کے لیے کوئی ملازمہ رکھنی پڑتی ہے۔ بصورت دیگر ان کے گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کے پاس کھانا پکانے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ ایسے جوڑے اپنی ڈیوٹی سے گھر آتے وقت کھانا بھی ہوٹل سے لاتے ہیں۔ ان مسائل کی بنا پر عورت کو گھر کی ملکہ اور خاوند کو مشکل معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ جب سے مسلمان خواتین نے بلا مجبوری مرد کی ذمہ داریوں میں حصہ لینا شروع کیا ہے، اس وقت سے عورت میں خود سری اور نخوت پیدا ہونے کے ساتھ مسلمان معاشرہ توڑ پھوڑ کا شکار، گھروں کا سکون برباد اور اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو چکی ہے۔ کتنا ہی بہتر ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے مطابق اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے تو اولاد کی نافرمانیوں، گھروں کی بربادیوں اور معاشرتی بے حیائی سے محفوظ رکھتے۔ نیک بیوی کے کردار میں دو خوبیاں نمایاں ہونی چاہیے: خاوند کی تابع دار ہو، مطیع ہو، اس کی عزت و ناموس اور مال اور اولاد کی حفاظت کرنے والی ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے گھر کی نگرانی کا حکم دیا ہے۔ اگر عورت مرد کے مقابلے میں آئے تو اس کی بغاوت کرے تو اسے بہتر الفاظ اور اچھے انداز میں نصیحت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہا گیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عورت نے کوئی کام کرنا ہی نہیں، کاروبار کرنا ہی نہیں ہے۔ مجبوری ہے، گھریلو حالات ایسے ہیں کہ عورت اگر ایک مناسب انداز میں اور مخصوص مقام پر مرد کے ساتھ جو ہے وہ اگر ملازمت کرے یا کوئی گھر بیٹھ کر محنت کرے، کوئی نوکری کرے، تو اس وقت تک جب تک مرد مستحکم نہیں ہو جاتا اور اس قابل نہیں بن جاتا کہ وہ اپنے پورے گھر کی ذمہ داری خود اٹھا نہ لے، تب تک وہ ضرور مرد کی مدد کرے، یا پھر وہ کوئی ایسا اس کی فیلڈ ہو جس میں وہ اپنے گھر کو نظر انداز نہ کرے، گھر کی اکائی قائم رہے۔ وہ جوڑے، وہ ماں باپ، وہ میاں بیوی جو اپنے گھر کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، وہ ملازماؤں کے ہاتھ میں نہیں دیتے، اس گھر میں تربیت پانے والے بچے بھی پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً ان کی تربیت ہوئی ہے۔ اچھے انداز میں اگر میاں بیوی آج کے دور میں اپنے گھر کو لے کر چلیں، گھر کے اور باہر کے کام، ملازمت یا کاروبار کے کام اگر دونوں مل کر چلا رہے ہیں اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے گھر کا اور دوسرے معاملات کا، تو وہ ایک لمٹ میں رہتے ہوئے، اپنی حدود کا خیال رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کی عزت و احترام کا خیال رکھتے ہوئے، گھر کے سکون کو اور اپنی اولاد کی تربیت کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن بلا وجہ بغیر ضرورت کے ایسے کام کرنے سے منع کیا ہے۔ اگر عورت مرد کے مقابلے میں آئے اور اس کی بغاوت کرے تو اسے بہتر الفاظ اور اچھے انداز میں نصیحت کرنی چاہیے۔ ٹکراؤ کی صورت میں گھریلو زندگی بے چینی اور عدم توازن کا شکار ہوگی، بلکہ اولاد پر بھی برے اثرات مرتب ہوں گے، خاص کر بیٹیوں کے مستقبل پر اس کی نہایت ہی منفی جو اثرات ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ نفع نقصان سمجھانے کے باوجود بیوی اگر اپنی روش ترک کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو خاوند کو اس کے ساتھ اپنی قربت ختم کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جس کے لیے قرآن مجید نے بستر الگ کر دینے کا حکم دیا، جو حیادار اور خاندانی عورت کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ عورت میں اگر معمولی عقل اور حیا ہوگی تو وہ ضرور سوچنے پر مجبور ہوگی کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بیگانگی اور ایک دوسرے سے بیزاری اچھی نہیں۔ بصورت مجبوری یعنی کہ مجبوری کی صورت میں تیسرا اور آخری اقدام یہ ہے کہ اسے ہلکی پھلکی جسمانی سزا دی جائے تاکہ اس کی آنکھیں کھل جائیں کہ اب گھر کی ملکہ کے بجائے میں لونڈی کے مقام پر آ کھڑی ہوں اور میرا گھر عقوبت خانہ اور اس کا ماحول میرے لیے اچھوت بن چکا ہے۔ کوئی عورت اگر اس قدر جاہل اور ہٹ درم ہو کہ وہ سدھرنے کا نام نہ لے تو پھر دونوں خاندانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قریبی رشتہ داروں سے 2 آدمی ثالث مقرر کریں۔ ثالثوں کا دونوں طرف سے رشتہ دار ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف کھل کر بات چیت اور معاملات سلجھا سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ میاں بیوی اور خاندان کی عزت بھی سلامت رہ سکے گی۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں گھر کا معاملہ گھر ہی میں نپٹ جائے گا۔ اگر ثالث اور میاں بیوی
اخلاص کے ساتھ معاملہ سدھارنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہمت اور توفیق نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان میں کون زیادہ قصوروار اور کون اخلاص کے ساتھ صلح کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی سلسلہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ابو داؤد کی کتاب النکاح سے حضرت حکیم بن معاویہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم پر ہماری بیویوں کے کیا حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو کھانا کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب تو کپڑے پہنے اسے بھی پہنائے، منہ پر نہ مارے، نہ گالی دے، اور اسے نہ چھوڑ مگر گھر میں۔ عورت کی سربراہی۔ بعض نام نہاد دانشور غیر مسلموں سے متاثر ہو کر نہ صرف اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ عورت کو مرد کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہیے، بلکہ وہ مغربی جمہوریت کی پیروی میں عورت کو ملک کا سربراہ بنانے میں حرج نہیں سمجھتے۔ اس کے لیے سورہ نمل میں ملکہ سبا کی حکومت کا حوالہ دیتے ہیں۔ ایسے دانشور یہ حقیقت بھول جاتے ہیں کہ مملکت سبا کی ملکہ بلقیس اس وقت تک ہی اپنے ملک کی حکمران رہی تھی جب تک وہ کافرہ تھی۔ جو ہی وہ اپنے وقت کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائی تو اس نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد اس کی حکمرانی کا تاریخ میں ثبوت نہیں ملتا۔ کچھ لوگ جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سربراہی کا حوالہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات بھی انصاف کے ترازو پر پوری نہیں اترتی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زندگی بھر کبھی مسلمانوں کی خلیفہ بننے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ وہ تو شدید ہنگامی حالات میں مسلمانوں کے درمیان صلح کی غرض سے نکلی تھی، لیکن حالات کی پیچیدگی میں پھنس کر رہ گئیں، اس لیے وہ زندگی بھر اپنے اس اقدام پر پریشان اور پشیمان رہیں۔ جب بھی قرآن مجید کی اس آیت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ سورۃ احزاب آیت نمبر 33 کی تلاوت کرتی تو زاروں کی طرح رویا کرتی تھی۔ اس کا حوالہ جو تذکرہ ہے وہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے۔ عورت کی حکمرانی اور اسلام۔ ہم یہاں مولانا سید جلال الدین انصر کی کتاب عورت اسلامی معاشرے میں سے کچھ اقتباس تحریر درج کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کے سامنے وہ رکھتے ہیں کہ قدیم تاریخ کے متعلق کسی قدر مفصل اور مستند معلومات ہمیں یونانیوں اور رومیوں کے عہد سے ملتی ہیں۔ انہوں نے تہذیب و تمدن اور علوم و فنون میں اس قدر ترقی کی کہ اس کی بنیاد پر بہت سی تہذیبیں اور بہت سے علوم وجود میں آئے، لیکن ترقی ان کے ہاں عورت کا مقام بہت ہی پست تھا۔ اس ترقی کے باوجود، یہ جو ترقی انہوں نے کی، اس ترقی کے باوجود ان کے ہاں عورت کا مقام بہت ہی پست تھا۔ وہ اس کو انسانیت پر بوجھ سمجھتے تھے، بھار سمجھتے تھے۔ اس کا مقصد ان کے نزدیک سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ وہ خادمہ کی طرح گھر والوں کی خدمت کرتی رہے۔ اہل یونان اپنی معقولیت پسندی کے باوجود عورت کے بارے میں ایسے تصورات رکھتے تھے جن کو سن کر ہنسی آتی ہے، لیکن ان سے اس بات کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ان کے نگاہ میں عورت کی کیا قدر و قیمت تھی اور وہ اپنے درمیان اسے کیا حیثیت دیتے تھے۔ ان کا قول تھا، آگ سے جل جانے اور سانپ سے ڈسنے کا علاج ممکن ہے، لیکن عورت کے شر کا مداوع محال ہے۔ پنڈورا نامی ایک عورت کی بابت ان کا عام اعتقاد تھا کہ وہی تمام دنیاوی آفات و مصائب کی جڑ ہے۔ ایک یونانی ادیب کہتا ہے، دو موقعوں پر عورت مرد کے لیے باعث مسرت ہوتی ہے، ایک تو شادی کے دن، دوسرا اس کے انتقال کے دن۔ لیکی نے اپنی کتاب تاریخ اخلاق یورپ میں لکھا ہے، بحیثیت مجموعی باعصمت یونانی بیوی کا مرتبہ نہایت پست تھا۔ اس کی زندگی غلامی میں بسر ہوتی تھی، لڑکپن میں اپنے والدین کی، جوانی میں اپنے شوہر کی، بیوگی میں اپنے بیٹوں یعنی فرزندوں کی وراثت میں اس کے مقابلے میں اس کے مرد اعضاء کا حصہ ہمیشہ رائج سمجھا جاتا تھا۔ طلاق کا حق اسے قانوناً ضرور حاصل تھا، تاہم عملی طور پر وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی تھی، کیونکہ عدالت میں اس کا اظہار یونانی ناموس و حیا کے منافی تھا۔ افلاطون نے بلا شبہ مرد اور عورت کے مساوات کا دعویٰ کیا تھا، لیکن یہ تعلیم محض زبانی تھی، عملی زندگی اس سے بالکل غیر متاثر رہی۔ ازواج کا مقصد خالص سیاسی رکھا گیا۔ ازدواج کا مقصد خالص سیاسی رکھا گیا، یعنی یہ کہ اس سے طاقتور اولاد پیدا ہو جو حفاظت ملک کے کام آئے۔
عورت اسلامی معاشرہ یہ کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر 19، 20 اور 21 اسی سلسلے میں ہے۔ یہ تو تھا یونانی تہذیب میں عورت کا مقام و مرتبہ، جس کی معقولیت پسندی کا تاریخ کے صفوں میں آج بھی شہرہ ہے۔ اب ذرا مذکورہ مصنف لیکی کی ہی زبان سے رومی تہذیب میں عورت کے حال احوال کا تذکرہ ذرا سن لیجئے، سماعت فرمائیں۔ وہ لکھتا ہے، عورت کا مرتبہ روم کے قانون نے عرصہ دراز تک نہایت پست رکھا۔ افسر خاندان جو باپ ہوتا تھا یا شوہر، اسے اپنی بیوی بچوں پر پورا اختیار حاصل تھا۔ وہ عورت کو جب چاہے گھر سے نکال سکتا تھا۔ جہیز یا دلہن کے والد کو نذرانہ دینے کی رسم بھی کچھ بھی نہ تھی، اور باپ کو اس قدر اختیار حاصل تھا کہ جہاں چاہے اپنی لڑکی کو بیاہ دے، بلکہ بعض دفعہ تو وہ کرائی ہوئی شادی کو توڑ دیتا تھا۔ زمانہ ما بعد یعنی اس کے بعد کا زمانہ یعنی دور تاریخی میں یہ حق باپ کی طرف سے شوہر کی طرف منتقل ہو گیا، اور اب اس کے اختیارات یہاں تک وسیع ہو گئے کہ وہ چاہے تو بیوی کو قتل کر سکتا ہے۔ 520 تک طلاق کا کسی نے نام نہ سنا تھا، یعنی کہ یہ جو سن 520 ہے۔ غلاموں کی طرح عورت کا مقصد بھی خدمت اور چاکری سمجھا جاتا تھا۔ مرد اسی غرض سے شادی کرتا تھا کہ وہ بیوی سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ وہ کسی عہدے کی اہل نہیں سمجھی جاتی تھی، حتیٰ کہ کسی معاملہ میں اس کی گواہی تک کا اعتبار نہیں تھا۔ البتہ اس کی طبعی کمزوریوں کی بنا پر اس کو بعض سہولتیں دی گئی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ بعد کے دور ادوار میں رومیوں نے اس کے حقوق بھی دیے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کو مرد کے مساوی درجہ کبھی نہیں دیا گیا۔ عورت اسلامی معاشرہ صفحہ نمبر 21، 22۔ اس عورت کے مسائل دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر برتری عنایت فرمائی ہے۔ نمبر 2، مرد اپنی کمائی سے عورتوں کی کفالت کرتے ہیں۔ نمبر 3، عورتوں کو خاوند کی تابع داری اور اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرنا چاہیے۔ نمبر 4، نافرمان بیویوں کو نصیحت کرنا۔ نمبر 5، دوسرا قدم خوابگاہوں میں ان سے علیحدگی اختیار کرنا۔ نمبر 6، تیسرا قدم ہے ہلکی پھلکی سزا دینا۔ نمبر 7 ہے اطاعت، شوہر بیوی پر زیادتی کرنا جائز نہیں۔ نمبر 8، میاں بیوی کے درمیان اختلافات پہلی تینوں صورتوں سے حل نہ ہوں تو دونوں کی طرف سے رشتہ دار ثالثان مقرر کرنے چاہیے۔ اب تفسیر بالقرآن دیکھیں گے۔ نیک عورتوں کے اوصاف۔ نمبر 1، پاک دامن، حیا دار اور با پردہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 5، سورہ قصص آیت نمبر 25۔ نمبر 2، مطیع اور توبہ کرنے والی، عبادت گزار اور روزے دار۔ سورہ تحریم آیت 5۔ نمبر 3، صدقہ کرنے والی، صابرہ، ڈرنے والی، سچی، پاک دامنہ اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی۔ سورہ احزاب آیت 35۔ اسلام نے، شریعت نے عورت کو حقوق دیے۔ کون سے؟ عورت کو بحیثیت ماں حق دیا، عورت کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ حکم دیا ماں کا۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں کا، اس کے بعد ماں کا، اور اس کے بعد پھر باپ کا، یعنی 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کا ذکر کیا۔ ماں کون؟ ایک عورت۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ ماں کون؟ ایک عورت۔ بیٹی رحمت بنا دی، سر کا تاج بنا دی، بیٹی گھر میں ہے برکت بنا دی، رزق میں برکت۔ بیوی شریک حیات بنا دی، منکوحہ بنا دی، سکون بنا دیا، گھر کی ملکہ بنا دی، گھر کے انتظامات چلانے والی بنا دی، اولاد کی ماں بنا دیا، یعنی بچوں کی ماں۔ عورت کو برتری دی، ایک مقام اور عزت دی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔